اس قدر تھی مجبور زینب کربلا سے جس دم چلی تھی، ردا تھی قیدی تھی بھیا، ورنہ کفن بھی میں تجھ کو دیتی، دیکھو وعدہ اپنا نبھانے۔ کربلا پھر آئی ہے زینب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ السلام: من زار قبر الحسین علیہ السلام بشط الفرات کان کمن زار اللہ فوق عرشہ۔ جیسا کہ میری آج اس خمسے کی 5ویں اور آخری مجلس ہے، اور پہلی مجلس سے لے کر آج آخری مجلس تک جو عنوان رہا وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور پھر اس کے ضمن میں زیارت کے آداب اور زیارت کے اثرات اور زیارت کرنے والے کا مقام اور رتبہ وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں یہ کہوں گی کہ ہماری مجلس کے سرنامہ کلام میں جو امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من زار قبر الحسین علیہ السلام بشط الفرات، کہ جو امام حسین علیہ السلام کی فرات کے کنارے زیارت کرے، کان کمن زار اللہ فوق عرشہ، کہ گویا اس نے اللہ کی زیارت کی عرش پر۔ اب اس حدیث کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکی ہوں، اور آج بھی گزشتہ مجلس کے حوالے سے میں کچھ کہتی چلوں کہ اس حدیث کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی زیارت کا کیا مقام ہے، اور زیارت کرنے والا جو ہے وہ گویا کہ خدا کی زیارت کر رہا ہے، اور جس طرح سے امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا میں ان کے حرم میں ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر موجود ہو کر جو انسان زیارت کرتا ہے تو اس جگہ کو بھی عرش الہی سے مقایسہ کیا گیا ہے کہ گویا وہ شخص خدا کے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کے بعد ایک اور روایت ہے کہ جو کتاب وسائل الشیعہ کی روایت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کے عوض، ان کی شہادت کے بدلے 4 چیزیں عطا کی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ امام کی قبر کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔ امام کی تربت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی۔ ایک اور روایت بھی ہے بالکل اسی کی طرح کہ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی میں ایسی شفا رکھی ہے کہ جس کے جیسی کوئی اور دوا ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ہر مرض کے لیے، اور اگر کوئی انسان مقروض ہے
کسی کو اولاد نہیں ہو رہی۔ کسی بھی حوالے سے اگر کوئی مومن، کوئی انسان دنیا کی کسی بھی گرفتاری میں ہے تو اپنی اس مشکل کو اور گرفتاری کو ختم کرنے کے لیے اگر تربت امام حسین علیہ السلام کو شفا کے طور پر استعمال کرے، اگر کسی مریض کو کھلائی جائے تو وہ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مقروض یا جس کے گھر میں تنگ دستی ہے، وہ اگر اس تربت حسینی کو، تربت حسینی میں سے اس خاک کے کچھ ذرے کو اپنے گھر میں ایک جو ہے وہ اس نیت سے ایک جگہ پر رکھ دے کہ خدایا اس مٹی کے صدقے اور اس صاحب قبر کا واسطہ جو اس خاک کے نیچے دفن ہے، میری اس حاجت کو روا فرما۔ مثلاً اگر بے اولاد کی نیت کر کے قبر حسین کی مٹی کو اپنے پاس رکھے یا اس میں سے تھوڑا سا کھا لے تو خداوند عالم یقیناً اسے اولاد بھی عطا کرے گا اور مقروض کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق میں فراوانی آ جائے گی، کیونکہ امام نے کہہ دیا کہ ایسی دوا ہے کہ جس کے جیسی اور کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ جی ہاں عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو کچھ انعام عطا کیے کہ جو ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی مٹی میں شفا رکھ دی۔ اور دوسرا یہ کہ امام علیہ السلام کے گنبد کے نیچے دعا قبول ہے، یعنی دعا خدا کی بارگاہ میں اجابت کا مقام رکھتی ہے۔ اب یہ مقام کسی اور ہستی کو حاصل نہیں ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ انہی چہردہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی اور امام کی قبر کی مٹی میں شفا ہو، یہ نہیں ہوا، بلکہ خداوند عالم نے فقط امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا اور ان کو یہ رتبہ دیا کہ ان کی قبر کی مٹی میں شفا رکھ دی، اور پھر دوسرا ان کے گنبد کے نیچے دعا کو مقبول قرار دیا، دعا کو اجابت کا درجہ دے دیا۔ کوئی مومن مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے گنبد کے نیچے دعائیں کرے اور دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ امام حسین کے واسطے اور ان کے صدقے میں دعا رد نہیں کرتا۔ تمام ائمہ علیہم السلام کے حرم ہیں، تمام اولیاء الہی کے حرم ہیں، ان کے حرم میں جب ہم جاتے ہیں تو کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں حرم میں اگر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا حتماً قبول ہوگی۔ نہیں، ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، وہ خدا جانتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا حرم اور ان کا گنبد وہ واحد مقام ہے، وہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ حسین کے گنبد کے نیچے تمہاری دعا قبول ہے۔ اور اسی روایت میں تیسری چیز کیا ہے جو خدا نے امام علیہ السلام کو انعام کے طور پر، ان کی شہادت کے بدلے کے طور پر عطا کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے امامت کو قرار دیا۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ امامت کا سلسلہ مولا کائنات امیر المومنین سے شروع ہوا اور پھر یہی امامت کا منصب اور یہی امامت کا مقام مولا کائنات کے دونوں فرزندوں میں منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کی صلب میں سے امام حسن اور امام حسین کہ جو دونوں ان کے فرزند ہیں، دونوں مولا کائنات کے بیٹے ہیں، ان دونوں کو امام بنایا، اور پھر جب اس امامت کے منصب کو آگے بڑھانا چاہا تو امام حسن کی صلب سے نہیں بلکہ ان دونوں شہزادوں میں سے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب
صرف اس لیے تھا کیونکہ امام علیہ السلام نے خدا کی راہ میں جو قربانی دے دی اور جس شہادت کو اور جس طریقے کی شہادت کو مولا نے قبول کیا، اس شہادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں سے امامت کے منصب کو قرار دے دیا، اور یہ منصب صرف کچھ سالوں تک یا کچھ صدیوں تک نہیں بلکہ قیام قیامت تک جو ہے یہ منصب قائم اور دائم ہے، اور ہمیشہ یہ منصب جاری رہے گا۔ جو آج ہمارے دور میں امام زمانہ کی صورت میں ان کے آخری فرزند اور ان کے آخری نائب اور آخری حجت خدا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی اولاد میں سے قرار دیا۔ جی ہاں عزیزو، یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں اور ایسے ایسے مقام ہیں کہ جس کے لائق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہیں، کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے امام کو عطا ہوئیں۔ اور اسی روایت کا جو ہے وہ آخری اور چوتھا جو مرحلہ، یعنی وہ آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے امام کو عطا کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ ان کے زائروں کے زیارت کے دن ان کی زندگی میں شمار نہیں کیے جاتے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہی میرے موضوع اور میرے جو ہے وہ مجلس کے عنوان سے مطابقت رکھتا ہے، جو میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ امام کے زائروں کے زیارت کے دن ان کی زندگی میں شمار نہیں کیے جاتے۔ یہ چیز خود اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ یہ امام حسین کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی زیارت کو نکلے تو یہ ان ہستی کے نظر کرم ہے اور ان مولا کی ذات کی نظر کرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے زائروں کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، یعنی یہ دن ان کی زندگی کے علاوہ شمار کرتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، اس میں میرا یا کسی اور کا کمال نہیں ہے کہ میں اگر اپنے گھر سے امام کی زیارت کو نکلوں تو یہ کوئی میرا کمال ہے، نہیں، بلکہ یہ حسین ابن علی کا کمال ہے کہ اپنے در پر آنے والوں کو دنیا کی ہر چیز جو امام سے مانگی جائے وہ عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر زندگی میں اضافے کی بات آئے اور کہا جائے مولا میری زندگی بڑھا دے تو وہ تو کہیں گے کہ یہ بات تو پہلے سے طے ہو چکی ہے، یہ تو خداوند عالم نے مقدر کر رکھا ہے کہ میرے زائروں کی زیارت کے دن ان کی زندگی میں شمار نہ کیے جائیں۔ یہ تو ان کا لطف اور کرم ہے، یہ تو اس ہستی اور اس ذات کا لطف ہے ہم پر کہ ہم جب ان کی زیارت کی نیت سے گھر سے نکلیں تو ہماری زندگی بڑھ جاتی ہے، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بلائیں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر اگر دعا مانگیں تو ہمارے دل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا یہاں سے اس مقام سے رد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر خدا سے مانگتے ہیں کہ جو محبوب ترین ہستی ہے، کہ جو خدا کی بہترین مخلوق ہے، اور اس زمین پر کھڑے ہیں کہ جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کربلا معلیٰ بنایا ہے، کہ جو امن کا مقام ہے۔ جی ہاں عزیزو، یہ روایات اور یہ احادیث معصومین واضح طور پر امام علیہ السلام کی زیارت اور ان کے زائروں کے مقام کو بیان کرتی ہیں، یہاں تک کہ رسول خدا خود امام حسین علیہ السلام کے زائروں کو بہترین القابات سے یاد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام بچپن کے عالم میں ہیں اور پیغمبر خدا کی گود میں بیٹھے ہیں۔ اب رسول رحمت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں، اپنے فرزند کے بوسے لے رہے ہیں،
ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کی گردن پر جیسے ہی بوسہ دیا تو بوسہ دیتے وقت اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر خدا گریہ کرنے لگے تو امام حسین علیہ السلام اسی بچپنے کے عالم میں سوال کرتے ہیں کہ یا ابتا، اے میرے بابا، اے ہمارے نانا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر خدا نے کہا کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے حسین، میں اس جگہ کا بوسہ لے رہا ہوں جہاں پہ تیرے دشمن کی تلوار چلے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ میری شہادت کی بات ہو رہی ہے۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے پھر ایک سوال کیا اور کہا کہ اے میرے جد، اے میرے بابا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ میری شہادت کے بعد آپ کی، میری اور بابا اور میری ماں فاطمہ اور میرے بھائی حسن، ہم سب کی قبریں کیا ایک ساتھ ہوں گی یا جدا جدا ہوں گی؟ تو پیغمبر خدا فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، ہم سب کی قبریں ایک دوسرے سے بہت دور دور اور جدا جدا ہوں گی۔ تو امام نے فرمایا کہ اے نانا، پھر اس وقت ہماری زیارت کون کرے گا؟ اور آپ کی امت میں سے کون ہوں گے جو ہماری زیارت کو آئیں گے؟ اب یہ مقام تھا کہ پیغمبر خدا نے مولا حسین کے زائروں کو اس طریقے سے یاد کیا اور کہا کہ اے میرے بچے، اس وقت میری امت کے وہ لوگ جو تمہاری زیارت کو آئیں گے، جو ہماری زیارت کرنے آئیں گے، وہ میری امت کے صدیق ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیا مقام دیا رسول خدا نے امام کے زائرین کو کہ میری امت کے صدیق آئیں گے تمہاری زیارت کرنے کے لیے اور ہم سب کی زیارتوں کے لیے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ خود رسول خدا کی زبان سے یہ الفاظ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی دل کی تسلی کے لیے کافی تھے کہ میری زیارت کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے وہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے، وہ اس امت کے بہترین مقام رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیں روایتیں بتاتی ہیں کہ مولا کائنات اور جناب زہرا اور تمام تر ملائک اور رسول خدا خود کربلا میں ہوتے ہیں۔ مخصوصاً شب جمعہ، جب جمعے کی شب آتی ہے تو پنجتن پاک اور تمام معصومین حرم حسینی میں جمع ہو جاتے ہیں اور امام کے زائروں کو خود جناب زہرا خوش آمدید کہتی ہیں۔ جی ہاں عزیزو، جتنے بھی مصائب پڑھے جائیں بہت کم ہیں۔ زائرین کا مقام بیان کروں یا پھر اس غریب کی مصیبت کو بیان کروں کہ جس کو اس طرح سے لوٹا گیا، اس طرح سے مارا گیا اور قتل کیا گیا کہ جیسے لوگ یہ جانتے ہی نہ ہو کہ یہ پیغمبر کا نواسہ ہے۔ یہ حسینی کاروان، یہ حسینی قافلہ جب پیغمبر خدا کے شہر سے جا رہے تھے، جب مدینے سے جا رہے تھے اور خدا حافظی کر رہے تھے تو سب سے پہلے رسول خدا کی قبر سے رخصت ہوئے اور الوداع کہہ کر یہ کاروان نکلا تھا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کاروان جاتا ہے، کوئی قافلہ مسافرت پر نکلتا ہے تو پیچھے والوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن یہ کاروان واپس آئے گا، ایک دن یہ قافلہ واپس آئے گا اسی شان و شوکت سے جس طرح سے یہ قافلہ گیا تھا۔
لیکن اگر اسی قافلے میں سے کوئی شخص اسی سفر کے دوران خدا کی ملاقات کو چلا جائے اور پھر یہ کاروان اس شخص کے بغیر واپس آئے تو پیچھے والوں کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ فلاں شخص ان کے ساتھ گیا تھا اور آج جب یہ کاروان واپس آیا ہے تو ان میں سے وہ شخص زندہ نہیں رہا، اور خود قافلے والوں کے دلوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اس کاروان پر، میں قربان جاؤں اس قافلے پر کہ جس قافلے کے تمام مرد کربلا میں شہید کیے گئے، جس قافلے کے بچوں تک کو ظالموں نے نہ چھوڑا، جس کاروان کے اصحاب کو نہ چھوڑا۔ جب یہ کاروان شام سے واپس، جب کربلا کے سفر سے ہوتے ہوئے مدینے میں وارد ہوا تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک دفعہ بشیر سے کہا کہ اے بشیر، جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم مدینے میں پہنچ گئے اور ہم داخل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جب بشیر اندر شہر کے اندر داخل ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے، اب یہ میں کہتی چلوں کہ اجمالی طور پر تو مدینے والوں کو پتہ تھا کہ اس کاروان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن دقیقاً وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کاروان کو کس ظلم اور ستم کا حامل ہے، وہ کون سا ظلم اور ستم ہے جو اس کاروان پر نہیں ہوا۔ جی ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ جناب ام البنین وہی محرم کے دنوں میں پہلی محرم سے جب عاشور کا دن آیا تو جناب ام البنین اپنے ہاتھوں سے قبریں بناتی تھی اور سوال کرنے والے کہتے تھے یہ کیا کر رہی ہیں، تو وہ جواب میں اپنے بیٹوں کو روتی تھی، جناب عباس پر گریہ کر رہی تھیں۔ ایک دن جب عصر عاشور کا دن ہوا اور عین شہادت کا وقت ہوا تو جناب ام سلمہ عصر عاشور کو مدینے کی گلیوں میں پریشان واہ حسینہ کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے ام سلمہ ایسا کیا ہو گیا کہ تم واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرنے لگی ہو؟ بی بی نے کہا کہ میں نے رسول خدا کو اپنے خواب میں دیکھا ہے اور ایسے عالم میں دیکھا کہ ان کا چہرہ خاک آلود تھا اور پیغمبر کے سر پر عمامہ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں تو مدینے والوں کو معلوم تھیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ حسین ابن علی پر کربلا میں کیا گزری اور بیویوں پر کوفے اور شام میں کیا گزرا۔ میں کہوں گی اے مدینے والو، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو مدینے میں نہ رہتی۔ کیا ہو سکتا ہے کہ حسین کے بغیر مدینے میں رہا جائے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ حسین کے بغیر مدینے میں زندگی کی جائے؟ وہ مدینہ کہ جو حسین سے آباد تھا، وہ مدینہ کہ جو حسین کے بچوں سے آباد تھا، اس مدینے کے مالک کو قتل کیا گیا۔ اے مدینے والو، ذرا اس کاروان کی مصیبت تو سن لو۔ ارے اس کاروان کے سالار کو اس طرح سے قتل کیا گیا کہ سورج کے نیچے اس کی لاش کو چھوڑ دیا گیا، تپتے صحرا میں حسین ابن علی کے بدن کو چھوڑ دیا گیا۔ اے مدینے والو، نبی کے نواسے کے سر کو 40 منزلوں تک نوکے نیزہ پر بلند کیے رکھا گیا، پھر لوگوں کے دلوں نے جو چاہا وہ اس پر ستم ڈھایا۔ کسی نے پتھر مارے، کسی نے چوب خیزرہ ماری، تو کسی نے خاک اس چہرے پر ماری۔ ہاں زادارو،
یہ مدینے میں وارد ہوا، یہ کاروان جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا، اب امام سجاد علیہ السلام کہ جس نے اتنی بڑی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک دفعہ جناب محمد حنفیہ آئے اور کہنے لگے کہ میرے بھائی کے بیٹے مجھے بتاؤ میرا حسین کہاں ہے، میرا بھائی حسین کہاں ہے۔ جب یہ سوال کیا تو امام سجاد نے کہا کہ اے میرے چچا، کاش آپ کربلا میں ہوتے، آپ دیکھتے کہ چند گھنٹوں میں بنی ہاشم کے جوانوں کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، چند گھنٹوں میں میرے بابا کے لشکر کو مارا گیا، اور پھر میرے بابا کے گردن پر خنجر چلا، اور وہ وقت ایسا وقت تھا کہ جس وقت آسمان نے میرے بابا پر گریہ کیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اس قدر تھی مجبور زینب کربلا سے جس دم چلی تھی، تیرے دادی قیدی تھی بھیا، ورنہ کفن بھی میں تجھ کو دیتی، دیکھو وعدہ اپنا نبھائیں